بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ساری باتوں کا پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی۔ سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہوں۔ جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی۔ تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر عافیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں،
شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگ۔ ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی۔ نہیں، میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ آپ شادی کر کے دیکھیں، آگے پتا جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے۔ پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہے۔ یہ بڑی ہو گئی دنیا داری، عقل کی گتھی حالانکہ نہیں سلجھتی، پر اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا کیا؟ کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو، اللہ سے عافیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگو؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھے، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگو؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نہ تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا سب سے اوپر والے چوالے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نہ بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح پہنچ گیا آپ کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوش قربانی ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا، پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے
کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے، لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں۔ کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر۔ میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانا پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا۔ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب۔
गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मखबूत उल-हवास कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है। फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मखबूतुल आवास होता है, तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया, पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हत्थे नहीं चढ़ती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम, तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब भी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले, और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा, 2-4 करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार नुकीतियां का, पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना हो। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम अज कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से, कम अज कम। तो तू तेरी कब्र मिटा दे, वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते हैं। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाल आए। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहां दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती हैं। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए। दुआ फरमाए रब ताला, अल्लाह तबारक व ताला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा। अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाएं उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है।
اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً مر رہا تھا تو، آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے۔ اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے۔ کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں۔ کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، جو قیامت کی سزا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا، اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے۔ تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر، حالانکہ یہ فرش دنیا کے۔ اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے۔ میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا، فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی، اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا۔ آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا۔ نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا، فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا۔ اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی؟ خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا، بولیے، لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے۔ ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ہیں ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے، تمام حساب کتاب۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب، تجھے ہر سوال کا جواب صاحب۔ اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے، حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں۔ بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ۔ حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی، غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے۔ آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں۔ بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے۔ علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے۔ بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ۔ آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے۔ حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا، ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے۔ یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ الوداع، آئے ہم پڑھے۔
آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ، جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی، ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرو۔